اس کے سینے پہ چڑھتے ہیں، اس کے چہرے کو پیٹتے ہیں، اس کی پشتوں پہ تھپڑ مارتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اپنی خبیث روح کو باہر نکال، ان ربک علیک غضبان، تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ اللہ ایسی موت ہمیں نصیب نہ فرمانا، اللہ ایسی موت ہمیں نصیب نہ فرمانا، اللہ ایسی موت نصیب فرمانا تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی۔ یہ خطرناک صورت ہے کہ آخری لمحات میں انسان کے دل پر اس کے دین اور ایمان کے بارے میں شک آ جائے اور وہ اس شریعت اسلامیہ اور لا الہ الا اللہ کا انکار کر دے اور اسی حالت میں اس کی روح نکل جائے تو وہ ہمیشہ اور ابدی عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ دوسری صورت اس سے کم درجے کی ہے کہ مرتے وقت انسان کے دل پر دنیاوی امور کی محبت، حرام چیزوں کی خواہش، کوئی گانا گانے لگ رہا ہے، کوئی دنیا کے معاملات کی باتیں کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کو یاد کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کو یاد کر رہا ہے، یہ دنیاوی خواہشات غالب آ جائے اور اس کے دل میں انہی چیزوں کا تصور غالب رہے، انسان کی موت اسی حالت پر ہو تو پھر جو سودی کاروبار کر رہا ہے وہ آخری لمحات میں کیا سوچے گا؟ اور جو نیک ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضا وفات کے وقت رونے لگے۔ صحابہ نے کہا، ساتھیوں نے کہا دنیا کے چھوڑ دینے کا غم ہے؟ کہا نہیں، روتا اس لیے ہوں کہ جو سفر شروع ہو رہا ہے بڑا طویل ہے اور میرے پاس زاد راہ بہت قلیل ہے۔ یہ آخرت کے سفر کے لیے زاد راہ تھوڑا ہے، سفر بڑا لمبا ہے۔ یہ فکر کس کی ہے؟ شاگرد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فکر آپ کی اور میرے دل میں بھی آئی کہ ہماری موت کے وقت ہمارے پاس کیا زاد راہ ہے، کیا ہم نے اکٹھا کر رکھا ہے، کیا ہم نے نیکیاں کمائی ہیں، کیا ہماری زندگی میں نیک کام ہیں جو اللہ کے دربار میں پیش کر کے اللہ سے معافی کا سوال کریں۔ سوء خاتمہ کے اسباب کیا ہیں؟ عقیدے کا فساد و بگاڑ۔ جس کا اللہ کی توحید پہ ایمان نہیں ہے اس کا خاتمہ نیک ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ مرتے ہوئے بھی کہے گا پنجتن پاک دی صدقے میں تو کیا، میرا سایہ بھی جہنم میں نہ جائے گا، پیروں سے پاس سے یہ دیکھا نہ جائے گا۔ اس کا خاتمہ خیر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اللہ کی طرف کہتا ہے، اللہ کی طرف اس کی نظر ہی نہیں ہوتی کہ اللہ بھی خدا کے پلے میں سوائے وحدانیت کے کیا رکھا ہے، جو لینا ہے وہ لے لے گے در مصطفیٰ سے۔ اس کا عقیدہ ہی نہیں ہوتا، اللہ پر ایمان ہی نہیں ہوتا، اس کا خاتمہ ہمیشہ گندا ہوتا۔ سوء خاتمہ کی دوسری وجہ دنیا میں لگ جانا، دنیا کی فکر، دنیا کو اپنے اوپر ایسے غالب کر لینا کہ ہر چیز کو بھول جائے۔ تیسری وجہ استقامت سے ہٹنا، خیر و ہدایت سے اعراض و روگردانی کرنا، نہ قرآن پڑھنا، نہ ذکر کرنا، نہ دین سیکھنا، نہ سمجھنا۔ چوتھی وجہ معصیتوں پر اصرار کرنا، گناہ ہو جائے، انسان ہے ہو جاتا ہے لیکن پھر توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، لیکن جو اپنے گناہوں پر اصرار کرے، جو معصیت پہ ڈٹ جائے، جو تکرار کرے گناہوں کا اور پھر شرمندہ نہ ہو، اللہ سے معافی نہ مانگے، وہ گناہوں سے مانوس ہو جاتا ہے، گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اس کی زندگی سوء خاتمہ کی طرف چلتی ہے۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواہشات مرتے وقت انسان کو رسوا کر دیتی ہیں، گناہوں کی خواہشات وہ انسان کو برباد کر دیتی ہیں، اس کو ذلیل و رسوا کر دیتی ہیں، کیونکہ جب وہ گناہوں کی طرف چلتا ہے تو پھر شیطان اس کو شکار کر لیتا ہے اور پھر اس کو وہ ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں زندہ رکھنا، ایمان پہ رکھنا، توحید پہ رکھنا، اپنے رسول کی محبت پہ رکھنا، اپنے رسول کی سنت کی اتباع پہ رکھنا۔ اللہ ہمیں زندہ رکھنا، ایمان پہ رکھنا، توحید پہ رکھنا، اپنی محبت، اپنے رسول کی محبت پہ زندہ رکھنا۔ اللہ ہمیں اس حال میں اپنے پاس بلانا، اللہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو۔ اللہ اس حال میں اپنے پاس بلانا، ہماری زبان سے آخری جملے لا الہ الا اللہ کے نکل رہے ہیں۔ اللہ اس حال میں اپنے پاس بلانا، تیری توحید کی دعوت دے رہے ہوں اور اسی توحید کی دعوت دیتے دیتے شہادت کی موت پا رہے ہوں اور تو اس کو قبول فرما کر ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما۔ اللہ اس حال میں اپنے پاس بلانا، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اپنی رحمت سے ہماری جنتوں کے فیصلے فرما دینا۔ اللہ حشر کے میدان میں ہمیں پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جنت الفردوس میں داخل فرمانا۔ اللہ جنت کی سب سے بڑی نعمت
اللہ جنت کی سب سے بڑی نعمت تیرے عظیم چہرے کا دیدار مولا، اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جو جنت الفردوس میں یوم مزید کے دن، مزید انعامات کے دن تیرے عظیم چہرے کا دیدار کر رہے ہیں۔ تیرے چہرے کے دیدار کے بعد جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گی مولا، اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ کرنا جو تیرے چہرے کے دیدار سے محروم ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ